حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہمارے طریقہ سمجھ میں آئے گا اس کو چل پڑیں گے. یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا ہے. پہلی سورت میں سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو. صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے انعام منعم شدہ بندے کار بند رہے ہو. اور کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کا راستہ اپناؤ، ان لوگوں کے پیچھے چلو جو مجھ سے رجوع کرنے والے ہیں. سبیل من اناب الیہ. وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا. تو اس کا یہی وجہ ہے کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک دین کی صحیح تعبیر و تشریح جو متوارث چلی آئی ہے اس کا راستہ یہی تھا کہ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی اور اس کے نتیجے میں صحابی بنے. صحابی کے معنی کیا؟ صحابی کے معنی صحبت اٹھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں دستور ہے کہ جب کسی بڑے کا تذکرہ کرتے ہیں، عالم کا تذکرہ کرتے ہیں تو بڑے لمبے چوڑے القاب لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ صحیح کسی کے ساتھ غلط. جیسے میرے ساتھ غلط القاب لگا دیے. لیکن کسی کو امام کہا جاتا ہے، کسی کو فقیہ کہا جاتا ہے، کسی کو محدث کہا جاتا ہے، کسی کو قطب دوراں کہا جاتا ہے. خدا جانے کیا کیا القاب و آداب لوگوں نے بنا رکھے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو جب ذکر ہوتا ہے تو وہاں کوئی لقب نہیں لگاتا. کوئی امام ابو بکر نہیں کہتا، کوئی فخر المحدثین عمر بن الخطاب نہیں کہتا، کوئی شیخ الاسلام عثمان بن عفان نہیں کہتا. وہاں کوئی لقب نہیں لگاتا. کیوں نہیں لگاتے؟ بھائی بعد کے آنے والے جو ہیں ان کے ساتھ تو لمبے چوڑے لقب لگا رہے ہیں، اور جو صحابی وہ ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے مرتبے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہیں پہنچ سکتا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل تھے یا عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ تو جواب میں فرمایا کہ تراب فی انف معاویہ خیر من الف عمر بن عبدالعزیز. معاویہ کی ناک میں جو مٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گئی تھی وہ 1000 عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو صحابے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن بعد کے لوگوں کے تو لمبے چوڑے القاب لگا رکھے ہیں اور صحابہ کے ساتھ کوئی لقب نہیں. کیا وجہ ہے؟ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ارے وہ صحابہ کرام کو جب صحابی کہہ دیا تو ان کو کسی لقب وقب کی ضرورت نہیں. یہ القاب و آداب تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن میں اپنی ذات میں کوئی خوبی نہیں تھی تو اس واسطے دکھا دکھا کر اس کے ساتھ القاب لگا دیے گئے. اور وہ جو فارسی میں مصرع مشہور ہے کہ حاجت مشاطنیس روئے دل آرام رہا. جس کا چہرہ خوبصورت ہو اس کو سنگار پٹار کی ضرورت نہیں، اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں، وہ بغیر سنگار کے بھی خوبصورت. تو جب کسی کو کہہ دیا کہ یہ صحابی ہے تو سبھی کچھ کہہ دیا. پھر وہ محدث بھی ہے، پھر وہ مفسر بھی ہے، وہ شیخ الاسلام بھی ہے، وہ سبھی کچھ. جب اس کو صحابی کہہ دیا. صحابہ کا یہ مقام کس چیز سے پیدا ہوا؟ صحبت. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی، اس نے ان کو صحابی بنا دیا. صحابی بنانے کے معنی جامع الکمالات بنا دیا.
اور پھر ان صحابہ نے تابعین کی تعلیم دی، ان کی تربیت کی، وہ تابعین بن گئے۔ تابعین کے بعد تبع تابعین آئے، وہ تبع تابعین بن گئے۔ یہ سلسلہ روز اول سے اسی طرح چلا آ رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ بیچ میں پتہ نہیں کتنے دانشور اٹھے ہیں اس پورے 1400 سال کے دوران، جنہوں نے یہی نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں رجال اللہ کی ضرورت نہیں، ہم تو کتاب اللہ کے پیرو ہیں اور کتاب ہی کی کو سمجھ کر کریں گے۔ اور اس کے نتیجے میں طرح طرح کے نظریات نے جنم لیا، معتزلہ پیدا ہو گئے، خوارج پیدا ہو گئے، کرامیہ پیدا ہو گئے، جہمیہ پیدا ہو گئے، قدریہ پیدا ہو گئے، جبریہ پیدا ہو گئے۔ اگر فرقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو مسلمانوں کے عہد میں تو سینکڑوں فرقے پیدا ہوئے۔ وہ سب فرقے کیا تھے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے، کہ ہمیں بس کتاب چاہیے، رجال اللہ کی ہمیں فکر نہیں۔ لیکن انجام کیا ہوا؟ تھوڑے تھوڑے دنوں ہر ایک نے اپنی چمک دمک دکھائی اور کچھ عرصے بڑا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھایا، یہاں تک بٹھایا کہ بعض اوقات حکومتیں بھی ان کی آ گئیں اور ان کی حکومتوں نے جو صحیح دین پر چلنے والے تھے ان پر جبر و تشدد کا بازار گرم کیا، امام احمد بن حنبل کے اوپر کوڑے برسائے۔ لیکن کیا ہوا؟ کچھ عرصہ اپنی چمک دمک دکھا کر، کچھ عرصہ اپنا زور شور دکھا کر وہ ایسے دفن ہوئے، ماضی کے ملبے میں اس طرح دفن ہوئے کہ آج ان کا ذکر صرف تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، کوئی ان کا جاننے والا بھی موجود ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں۔ تو یہ عبرت کا سبق ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو رجال اللہ سے قطع نظر کر کے صرف کتاب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، اور رجال اللہ کے ساتھ ان کی صحبت اور ان کی تعلیم سے بے نیاز ہو کر چلنا چاہتے ہیں، وہ سب 1400 سال کے اندر وہ سب ختم ہو چکے ہیں اور نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے دین کی تشریح کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر کی ہے اور دین کو ان کے ذریعے سمجھا ہے، ان کا جو طریقہ ہے وہ جس طرح صحابہ کرام کے دور میں تھا الحمدللہ آج بھی موجود ہے، وہ ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ وہ ہے جس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی تو وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا ہوگا نجات پانے والا؟ تو آپ یہ بھی فرما سکتے تھے جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ جو قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا وہ ہوگا نجات یافتہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ ہوگا صحیح راستے کی، جس کے معنی یہ کہ جو کتاب اللہ تو ہے ہی اپنے مقام پر، لیکن کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو لے کر جو چلے گا وہی ہوگا صحیح راستے پر اور وہ نجات پانے والا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے 2 سلسلے عطا فرمائے ہیں اور اس میں افراط و تفریط جو ہے وہ انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے۔ کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ کتاب اللہ کافی ہے، رجال اللہ کی ضرورت نہیں، اس کا انجام میں نے بتا دیا۔ کسی نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں رجال اللہ چاہیے، کتاب کی ضرورت نہیں۔ یعنی ہم تو کچھ مقدس شخصیات سے وابستہ ہیں اور ہم جن کو مقدس سمجھتے ہیں ان کی تعظیم کریں گے، ان کی تکریم کریں گے اور ان کا ہی نام لیں گے، اور اس سے قطع نظر کہ کتاب اللہ کیا کہہ رہی ہے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وہ دوسری گمراہی میں چلے۔ لہذا اعتدال کا راستہ جو خود سورہ فاتحہ نے بتایا،
وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ رجال اللہ دونوں کو ساتھ لے کر چلو، دین کی فہم میں بھی اور دین پر عمل کرنے کے طریقے میں۔ اسی لیے ہمارے ہاں شروع سے یہ سلسلہ متوارث چلا آتا ہے کہ انسان کی اپنی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی اللہ والے سے اپنا رشتہ جوڑے، اصلاحی تعلق قائم کرے، اور وہ اس کے امراض ظاہرہ اور باطنہ کی تشخیص کر کے اس کا علاج بتاتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ ان کا تزکیہ کریں، یعنی ان کو پاک صاف بنائیں۔ صرف تعلیم کتاب و حکمت پر اکتفا نہیں، بلکہ تعلیم دے دی، یعنی یتلو علیہم آیاتی، قرآن کریم کی آیتیں تلاوت فرما دی، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے دی، حکمت والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے دی، فرمایا اس پر بھی بس نہیں بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اب ایک اور چیز کی ضرورت ہے ساری تعلیم حاصل کرنے کے بعد، وہ کیا ہے کہ ان کے اخلاق کا تزکیہ کیا جائے۔ یعنی علم تو بے شک حاصل ہو گیا، لیکن علم حاصل کرنا تنہا کافی نہیں جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس علم کو اپنی زندگی میں رچایا بسایا نہ جائے۔ اور اسی کو حضرت حکیم علماء نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں جا پڑو۔ اور یہ جو کہا نا جوتیوں میں جا پڑو، یہ ایسے ہی فضول نہیں کہہ دیا، مطلب یہ ہے کہ جب کسی سے تعلق اس قسم کا قائم کرو تو اس کو اپنے آپ کو اس کے اس طرح حوالے کر دو کہ اپنی رائے، اپنا گمان یہ اس کے آگے کوئی حقیقت نہ رکھتا ہو۔ قال را بگزار صاحب حال شو، پیش مرد کامل پامال شو۔ تو یہ ہوتا ہے جو جس کے ذریعے انسان بنتا ہے۔ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، اکبر مرحوم نے کہا کورس یعنی تعلیم کے کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ نہ کتابوں سے، نہ کالج سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو اس لیے بڑے بڑے علامہ وقت وہ سب کچھ پڑھ لینے کے بعد پھر جاتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ نانوتوی جیسا فیلسوف جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ ایک اگر کسی زندہ قوم میں پیدا ہوا ہوتا تو آج اس کے افکار اور اس کے فلسفے کے اوپر اکیڈمیاں قائم ہو چکی ہوتی، لیکن وہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں اپنی اصلاح کرانے کے لیے، اپنے امراض باطنہ کے علاج کے لیے اور تقویٰ کی صحیح کیفیت حاصل کرنے کے لیے، کہ تاکہ وہاں سے یہ نسبت حاصل ہو، اس لیے جاتے تھے۔ کونوا مع الصادقین پر عمل کرنے، رہ پڑو صادقین کے ساتھ اور ان سے اپنی اصلاح کراؤ، کیونکہ تزکیہ جس چیز کا نام ہے یعنی پاک صاف بنانا، وہ ظاہری پاکی نہیں، یہ طہارت والی اور چیز ہوتی ہے، یعنی بدن کی پاکی، وہ ہے دل کی پاکی، کہ دل میں حسد نہ آئے، کسی سے بغض نہ آئے، جس میں دل میں تکبر نہ آئے، ریاکاری نہ آئے۔ یہ امراض باطنہ ہے جو انسان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں روحانی اعتبار سے۔ اس کے لیے بعض اوقات تھوڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جو مکی زندگی گزاری، اس مکی زندگی میں کیا تھا؟ کفار کا ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور کوڑے برسائے جا رہے ہیں، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی ہیں، یہ سارا ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا قرآن کریم میں اس وقت کہ خبردار کسی بھی ظلم کا جواب نہ دینا، کسی بھی ظلم کا جواب نہ دینا، ہتھیار
کسی بھی ظلم کا جواب نہ دیں. ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں. کیوں نہیں تھی؟ ارے بھائی کم از کم اتنا تو کر سکتے تھے کہ اگر وہ 10 مرتبہ مار رہے ہیں تو یہ 2 مرتبہ مار دیتے. کسی اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو کے اوپر کچھ ہاتھ اٹھا سکتے تھے، اپنی استطاعت کی حد تک اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. لیکن حکم ہے کہ نہیں، مار کھاتے جاؤ اور پٹتے جاؤ، ہاتھ نہ مت اٹھانا. یہ پورا 13 سال کا عرصہ جو مکہ مکرمہ میں گزرا، اس میں کوئی ہاتھ اٹھانے کی، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ اس کی حکمت یہ تھی کہ اس دار زمانے میں ان کو ایک زبردست مجاہدے سے گزارا جا رہا تھا. اس مجاہدے کے اندر اپنے نفس کا جو بت ہے وہ توڑا جا رہا تھا. اس میں تکبر ختم ہو رہا تھا، اس میں عجب ختم ہو رہا تھا، اس میں فنائیت آ رہی تھی، اس میں عبدیت آ رہی تھی، اس میں تواضع آ رہی تھی. جب 13 سال مجاہدوں کی چکی میں پسنے کے بعد اخلاق کا تزکیہ ہو گیا، اب ان کو مدینہ منورہ کی ریاست حوالے کی. تو در حقیقت ہر شخص کو اپنے ان باطنی امراض کا علاج کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے خاص طریقے سے گزرنے کی، جس کے لیے فرمایا گیا کہ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اٹھاؤ. تو میں جیسے عرض کر رہا تھا، یہ نسخہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر شخص کے لیے ہے، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، تعلیم یافتہ ہو، تعلیم یافتہ نہ ہو، کیسا بھی انسان ہو. راستہ اس کا یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے، کسی متبع سنت بزرگ سے رابطہ قائم کرے، اور رابطہ قائم کر کے اس سے اپنی اصلاح کرانے کی کوشش کرے، اسی سے تقویٰ حاصل ہو. اب یہاں ایک سوال کا اور جواب دے دوں. بعض اوقات دلوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کہاں سے لائیں وہ اللہ والا؟ کہنے والا تو کہہ گیا کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری. تو جائیں کہاں، کس کے پاس جا کر اصلاح کرائیں؟ تو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی مشفی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کے جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں سے لائیں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ خود عمل کے کس اسفل السافلین میں ہوں، لیکن اپنے لیے شیخ چاہتے ہیں جنید بغدادی اور شیخ عبد القادر جیلانی. یعنی جب شیخ کی تلاش کرنے کا وقت آتا ہے تو چاہتے ہیں کہ ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی زندہ ہو کے آ جائے تو ہم ان سے اصلاح کرائیں گے، اور جنید بغدادی زندہ ہو کے آ جائیں تو ان سے اصلاح کرائیں گے. تو اس معیار پر تلاش کرتے جو ان بزرگوں کا معیار تھا، ان اولیاء کرام کا معیار. حضرت ایسا فرماتے ہیں ارے بھائی جیسی روح ویسے فرشتے، تم جیسے ہو تو تمہاری اصلاح کے لیے الحمدللہ ہر دور میں مل جائے گی. اور اس کی دلیل امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمائی اسی آیت کے تحت، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتے جس پر عمل کرنا انسان کے بس سے باہر ہو. تو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہہ تو رہے ہیں کہ صادقین کے ساتھی بن جاؤ، لیکن صادقین اللہ میں نے ختم ہی کر دی دنیا سے، تو پھر گویا اللہ نے ایک ایسی بات کا مکلف فرما دیا جو انسان کی طاقت سے باہر ہے، جو اللہ جل جلالہ سے ممکن نہیں. لہذا صادقین، امام راضی فرماتے ہیں یہ آیت پیشین گوئی ہے اس بات کی کہ صادقین قیامت تک باقی رہیں گے. البتہ ظاہر ہے کہ معیار کا فرق ہوتا رہتا ہے. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرق تو ہوتا رہتا ہے. اب تم تو ہو آخر القرون کے اندر اور کہتے ہیں مجھے شیخ چاہیے خیر القرون کا.
اس کے بغیر میں کسی کو مانوں گا نہیں، تو پھر وہ تو کبھی ملے گا۔ جس قرن میں تم ہو اس قرن کے معیار کے مطابق صادقین انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ ہاں، تلاش کرنے کی بات، تلاش کرنے کی بات۔ اور اس پر پھر حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی، آج ملاوٹ کا دور ہے، کوئی آٹا خالص نہیں ملتا، گھی خالص نہیں ملتا، تیل خالص نہیں ملتا، دودھ خالص نہیں ملتا، ملاوٹیں ہیں۔ لیکن جب کبھی خالص چیز تلاش کرنا چاہتے ہو تو خوب تلاش جستجو کر کے پتہ لگاتے ہو کہ فلاں جگہ فلاں دکان پر خالص گھی ملتا ہے اور فلاں دکان کے اوپر خالص آٹا ملتا ہے۔ تلاش کرنے سے مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی کہہ کے بیٹھ گئے ہو کہ بھئی ملاوٹ کا زمانہ ہے، آج کل تو خالص چیز ملتی نہیں، خالص آٹا نہیں ملتا، تو اب آٹا نہیں کھائیں گے، بھوس کھا لیا کریں گے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا، بلکہ تلاش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بھائی ایسے ہی شیخ بھی خالص نہیں ملتا، تو لیکن اگر تلاش کرنے والے کو مل جاتا ہے اور ضرور ملے گا، بشرطے کہ یہ تک۔ میں والد ماجد تو ایک مرتبہ فرمانے لگے، ایک صاحب ان سے کہنے لگے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ کوئی ملتا ہی نہیں، کہاں جا کے بیٹھے ہیں کسی کے پاس، کس کی صحبت اختیار کریں۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ تمہیں اور کوئی نہیں ملتا تو اپنے مسجد کے مؤذن کے پاس جا کر بیٹھا کرو، اس سے فائدہ ہوگا۔ کیونکہ وہ 5 وقت اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھو گے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، اس سے تمہیں فائدہ پہنچے۔ تو بھائی یہ دین صحبت سے پھیلا ہے اور اس صحبت کا اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو پیغام آج کے اجتماع کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل اللہ کی صحبت سے سرفراز فرمائے، ان کے صحبت میں بیٹھنے، ان سے دین سیکھنے، ان سے دین پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ اگر یہ فائدہ حاصل ہو گیا اس ماشاءاللہ اس بڑے اجتماع سے کہ ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا ہو گئی اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی، تو انشاءاللہ یہ بڑا اجتماع بڑا کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔